رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بچوں ہم یہ پڑھ رہے تھے ید تدو والا قانون۔ ید تدو والے قانون میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھو اس کی 8 صورتیں بنتی ہیں، 2 صورتوں میں واو اور یا کی حرکت کو نقل کریں گے، باقی 6 صورتوں میں کریں گے حرکت کو حذف کریں گے۔ اسی لیے آپ انوار الاشرفیہ میں جو قانون دیکھیں گے اس کا نام کیا رکھا ہوگا انہوں نے؟ نقل و حذف حرکت والا قانون۔ نقل اور وہ حذف حرکت، نقل و حذف، حذف، ٹھیک ہے، نقل و حذف حرکت، حرکت کو نقل کرنا ہے نا، یا حرکت کو حذف کرنا ہے، تو اس لیے ٹھیک ہے۔ تو 2 صورتوں کو ساجی نے فرمایا کہ 2 صورتوں کو آپ کیا کر لو، یاد کر لو، باقی 6 صورتیں آپ کی کیا ہو جاتی ہیں، خود بخود ہی سیٹ ہو جاتی ہیں۔ 2 صورتیں آپ یاد کر لو گے، باقی 6 صورتیں آپ کی کیا ہو جائیں گی، خود بخود ہی یاد آپ کو ہو جائیں گی۔ اور میں نے آپ کو اس کو بس ایک بات یاد رکھنا، یہ بڑا آسان سا ایک وہ ہے، کیا آسان سی وہ ہے کہ جس کو میں نے اس دن بھی آپ سے عرض کیا تھا، بہت آسان سی بات ہے، کیا ہو، واو مضموم ہو یا واو مکسور ہو، ٹھیک ہے نا، ما قبل ضمہ ہو یا ما قبل کسرہ ہو، یا مضموم ہو یا مکسور ہو، اور ما قبل مضموم ہو یا یہ مکسور ہو، یہ ساری کی ساری نا یہ 8 صورتیں بنیں گی۔ اچھا، یہ ساری کی ساری وہ بن جاتی ہیں، 8 صورتیں بن جاتی ہیں۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ما قبل فتح والی کوئی حرکت نہیں آ رہی ہے، ما قبل فتح والی کوئی حرکت نہیں آ رہی، ایسے ہی واو مفتوح والی صورت نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، واو مفتوح والی صورت نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا۔ واو مفتوح ہو، ما قبل کیا ہو، مضموم ہو، یا واو مفتوح ہو ما قبل مکسور ہو، واو یا مفتوح ہو، اور اس میں سے نہیں، بس یہ ضمہ اور کسرہ جو یہ 2 حرکتیں نا یہ بڑا پریشان کرتی ہیں۔ اچھا، عام طور پر جب خود بھی وہ ہوں اور ما قبل بھی اگر کیا آ جاتے ہیں، ضمہ یا کسرہ آ جاتے ہیں نا، تو پھر پریشانی زیادہ بن جاتی ہے ان کی، سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ اور اس لیے اس میں واو ساکن کی بات نہیں آ رہی، یا ساکن کی بات نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ دیکھو 4 قسم کی حرکت ہو سکتی ہے، یا کیا ہوتی ہے، وہ مضموم ہوتی ہے، یا مکسور ہوتی ہے، یا مفتوح ہوتی ہے، یا وہ ساکن ہوتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے کیا کیا، 2 حرکتوں کو لے لیا، ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو اسی میں سے ہم نے کیا بنائی تھی بچوں، 2 صورتیں ہم نے یہ بنائی تھیں کہ استاد جی اگر واو مضموم ہو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اور کیا آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، واو مضموم ہو، ما قبل مکسور ہو، اور ما بعد واو مدہ آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، حرکت کو نقل کرتے ہیں۔ اور اس کی میں نے مثال آپ کو کیا دی تھی، دا ایوونا، یہ دا ایوونا تھا، یہ وہی چیزیں۔ اچھا، میں جلدی اس لیے نکل رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ استاد جی آپ بڑی سپیڈ سے جا رہے ہیں، پہلے اس نے کرا دیا دا ایوونا، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھو واو مضموم ہے، ما قبل مکسور ہے، ما بعد ضمہ آ گیا، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے۔ اچھا، پھر ایسے رامی یونا کو یاد رکھو، رامی یونا کا کیا مطلب ہے کہ یا مضموم، ما قبل کسرہ، اور ما بعد کیا آ جائے، واو آ جائے، ٹھیک ہے نا، رامی یونا سے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، حرکت چلی جائے گی تو رامونا ہو جائے گا، ایسے یہ دا اونا ہو جائے گا، دا ایونا سے کیا بن جائے گا، دا اونا، اور ایسے رامی یونا، ٹھیک ہے۔ یہ تو 2 صورتیں ہو گئی تھیں بچوں، کون سی، کہ واو مضموم ہے، ما قبل کسرہ آ گیا، دیکھو واو مضموم ما قبل کسرہ، یا مضموم ہے ما قبل کسرہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ہم 4 صورتیں بنا سکتے تھے نا، ہم اس کی مختلف صورتیں بھی بنا سکتے ہیں کہ جی اس میں سے، اور 4 ادھر سے آئیں گی، 4 ادھر سے آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو وہ بات ختم ہو گئی ہے۔ اچھا استاد جی، یہ تو تھا، اس میں تو یہ ایک صورت تھی جس میں کیا حرکت کو نقل کی جاتی ہے۔ استاد جی اور کون سی صورت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا تھا بچوں کہ ایک تو تھا تد، اچھا جی، اوینا اور تنہوینا، ٹھیک ہے نا، اس کو یاد رکھو گے تو آسان ہو جائے گا، تد اوینا اور تنہوینا کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا، تد اوینا اور تنہوینا، ٹھیک ہے نا، یہ بس یہ یاد رکھو گے تو کام کیا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ چیزیں بھول جائیں گی، واو مضموم یا فلاں، آپ کو مثال یاد رہتی ہے۔ اچھا، مثال یاد رہتی ہے، تو اب کیا ہے، تدوینا، تو تدوینا کے اندر کیا ہوگا، واو مکسور ہو، ما قبل کیا آ جائے، ضمہ آ جائے، اور ما بعد یا مدہ آ جائے، تدوینا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسے ہی تنہوینا، یا مکسور ہو، ما قبل کیا آ جائے، تنہوینا، یا آ جائے، اور ما بعد کیا آ جائے، یا مدہ آ جائے، یعنی یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں، تو اس لیے اس کی کیا مثال آ جائے گی، تدوینا، تو یہاں پہ بھی کیا کرو گے، حرکت کو نقل کرو گے، تدوینا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کیا آتا ہے، تو پھر یہ حرکت نقل ہو کے پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جی تدینا کیسے بنتا ہے، پھر ایسے یہ کیا تھا، تنہوینا، اور یہ جو تنہوینا میں ہم پھنس گئے تھے
کہ یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ جناب یہ واو تھا، نہ 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 نہ، واو نہیں تھا، یہ واو نہیں تھا، اچھا یہ کیا تھا، یا ہی تھا، یہ تنہوینا اصل میں کیا تھا، یہ یا ہی تھا، یہ یا ہی تھا۔ لیکن آپ کہو گے استاد جی جب پھر ہم اس کے ماضی کے اندر نہ ہوا کیوں پڑھتے ہیں، ماضی تو ہم اس کے نہ ہوا پڑھتے ہیں، ماضی اس کا نہ ہوا یا نہو جو ہے نا، تو واو کیوں آیا ہے پھر ماضی کے اندر سے؟ تو بچوں وہ وہاں پہ قانون لگا ہوا تھا، اس میں نہو یا تھا، وہ رمو والا قانون لگ کے کیا ہوا تھا، وہ یا واو سے بدل گئی تھی اس دن کی، یاد رکھنا، اچھا اس دن گڑبڑ ہو گئی تھی نا، گڑبڑ ہوئی تھی اس دن، تو اصل میں یہ بچوں کیا تھا، اصل میں یہ نحو یا تھا، تو پہلے سیگے میں تو یہ قانون لگ جاتا ہے نحو یا، تو یا کو کیا کر دیا تھا، واو سے بدل دیا تھا، یہ قانون جو تھا نا تو نحوا ہو گیا تھا، اور باقی ینہو ینہوان ینہون تن تنوان ینہون تنہین، پھر جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا اس کے جو 10ویں سیگے میں جو لگ رہا ہے وہ اپنی اصل کے اوپر، یہ یا اپنی اصل کے اوپر ہے، اچھا یہ یا واو سے تبدیل ہو کے نہیں آئی ہوئی، ہو سکتا ہے دراسات دینیا کے اندر بھی ہم نے جب پڑھا تھا تو اس جگہ پہ بھی مجھ سے شاید گڑبڑ ہوئی تھی، یہ جو مجھے اب یہ یاد پڑتا ہے کہ ہم نے وہاں پہ کیا کیا تھا، کوئی گڑبڑ کی تھی، تو یہ اصل ہی کے اوپر وہ تھا کہ جب اس کے ہم پیٹرنس پڑھ رہے تھے نا، وہ پیٹرنس بھی مجھے یاد کرانا، میں پیٹرنس بھی آپ کو اس کے کیا کروں گا، رٹے لگواؤں گا، اچھا پیٹرنس کس کے، اپنے نہ کس کے پیٹرنس جو ہوتے ہیں گردانوں کے، تاکہ آپ کو ساری زندگی کیا رہیں، گردانے یاد رہیں، وہ پیٹرنس یاد رہتے ہیں۔ تو بات نہیں سمجھ آئی باچو، بات نہیں سمجھ آئی، تو اب بچوں کتنی صورتیں رہ گئی ہیں، 6 صورتیں رہ گئی ہیں، استاد جی 6 کون سی صورتیں رہ گئی ہیں؟ تو ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا، ابھی ہم نے یہ پڑھا تھا باچو کہ کیا آ جائے، واو مضموم آ جائے، ٹھیک ہے نا، اور کیا آ جائے، واو مضموم، ٹھیک ہے نا، دائبونا سے یہ جو ہے نا یہ واو، ٹھیک ہے نا، مکسور، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی کیا آ جائے گا، اچھا جی، اور پھر کیا آ جائے گا، یا مضموم رامی یونا، یہ ہوگی نا، یہ تو ایک ہی صورت ہے، سمجھو یہ ایک ہی صورت ہے، اچھا اچھا دوسری صورت کیا تھی کہ یا مضموم ہو، نہیں اچھا جی، واو مکسور ہو نا، واو مکسور ہو، تد اوبینا، نہ کرو بھائی نہ کرو، تنگ نہیں کرو، اچھا جی یہ کیا آ جائے گا، تد اوبینا مضموم یا آ جائے، اچھا جی یا مکسور مضموم یا آ جائے، ٹھیک ہے، یہ 2 صورتیں ہو گئی ہیں کہ واو مضموم تھا ما قبل مکسور تھا، یا مضموم تھا ما قبل مکسور تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے واو مضموم ما قبل مکسور۔ اچھا اب اس میں دیکھو اور بھی تو صورتیں بن سکتی ہیں، مثال کے طور پہ میں خود اس سے بناؤں گا، دیکھو ذرا یہ صورت نکل گئی نا کہ واو ہے ما قبل کسرہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، واو ہے اس میں سے وہ آ گیا، اس میں سے اب ہم یہ بھی بناتے ہیں کہ دیکھو اگر واو مضموم ہو، ما قبل بھی ضمہ آ جائے، ٹھیک ہے نا، ما قبل میں ضمہ آ جائے، اچھا واو مکسور ہے، واو مکسور ہے، ما قبل بھی کسرہ آ جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھو ذرا بن رہی ہیں کہ نہیں بن رہی بچوں، واو مضموم ما قبل بھی ضمہ، مطلب پہلے کی حرکت بھی کیا آ گئی ہے، ویسے ہی آ گئی ہے، سمجھ آ رہی ہے، نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی استاد جی اگر واو مکسور آ جائے، ما قبل کیا آ جائے، ضمہ آ جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا نہ آ رہا ہو اس کے بعد مدہ شدہ نہ آ رہا ہو، اس کے بعد کیا نہ آ رہا ہو، مدہ نہ، دیکھو میں صرف واو کی صورتیں کر رہا ہوں، اچھا یہ میں واو کی صورتیں صرف کر رہا ہوں، اچھا نہیں سمجھ آئی ہے، یہ والی صورت آپ کو ساری ملتی جلتی ہے یہ والی اس کے ساتھ، لیکن کیا ہے بعد میں یا مدہ نہیں ہے، یہ کتنی بن گئی، 3 بن گئی ہیں، اب یا کی صورتوں پہ آؤ، استاد جی یا مضموم ہو ما قبل بھی کیا آ جائے، مضموم آ جائے، اچھا اچھا جی اب یا، اچھا جی استاد جی یا مکسور ہو ما قبل بھی مکسور آ جائے، اوکے، اچھا بچوں پھر اب تیسری صورت کون سی رہ گئی ہے، اب وہ اپوزٹ صورت رہ گئی ہے، اپوزٹ صورت کیا رہ گئی ہے کہ جی استاد جی یہ والی صورت رہ گئی تھی کہ یا مضموم ہو، یا مضموم ہو ما قبل کیا آ جائے، کسرہ آ جائے، یہ تو بچوں میں نے کیا کی ہیں، یہ تو میں نے اس میں سے بنائی ہیں ٹوٹل، یہ تو آپ کے آپ نہیں نہ کہیں استاد جی آپ نے کیا کیا، یہ میں نے کیا کیا ہے، اس کو کھول لیا بچوں، ان کو کھول لیا میں نے، اس کو میں نے کھولا نا تو 2 صورتیں تو یہ بن گئی تھیں، 2 صورتیں یہ بن گئیں، اور باقی کیا رہ گئی ہیں، 6 صورتیں رہ گئی ہیں، واو مضموم ما قبل مضموم، واو مکسور ما قبل مکسور، واو مکسور ما قبل مضموم، لیکن بعد میں کیا نہیں آ رہا، مدہ نہیں آ رہا، اچھا مشکل ہو رہا ہے، مشکل ہو رہا ہے،
اس کو بس یاد رکھنا، ان صورتوں کو یاد رکھو جو میں نے یہ بتائی ہوئی ہیں، اس کو یاد رکھیں گے نا، اس کو یاد رکھو گے تو بچوں خود بخود صورتیں بنتی جائیں گی، ٹھیک ہے نا، اس کو یاد رکھو گے تو خود بخود صورتیں بنتی جائیں گی. دیکھو واو مضموم ما قبل مضموم، اچھا واو مکسور ما قبل مکسور، ٹھیک ہو گیا. اور اب اپوزٹ کون سی ہو سکتی ہے کہ واو مکسور ہو ما قبل مضموم آ جائے؟ نہیں سمجھ آئی بات کی. اور ایک صورت کون سی تھی کہ واو مضموم و ما قبل مکسور ہو، یہ بھی اپوزٹ ہو سکتی ہے نا، واو مضموم ما قبل مکسور آ جائے، واو مضموم ما قبل کیا آ جائے، مکسور آ جائے، ٹھیک ہے نا. یہ ابھی جو ہے اس میں سے یا مضموم اور یہ، لیکن اب میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہو. پریشان ہو رہے ہو تو کوئی گل نہیں، ابھی پریشانی دور ہو جاتی ہے. صورت نمبر 1 ابھی اس پہ سمجھاتا ہوں تاکہ بات کیا ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی. واو مضموم ہو بچو، واو مضموم ہو ما قبل، ابھی کیا بات کی ہے، ما قبل مکسور آ جائے. ابھی کہا نا واو مضموم ہو، یہ دا ای وونا، لیکن ما بعد ضمہ نہ ہو، جو ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، واو 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 مدہ نہ ہو، وہ جو ہم نے اوپر صورت پڑھی تھی جو نقل والی حرکت تھی، ما بعد کیا نہ آ رہا ہو اس کے اندر، ما بعد اس پہ واو مدہ نہ آ رہا ہو، بعد میں کیا نہ آ رہا ہو، ودہ نہ آ رہا ہو. اس کی مثال دیکھو، واو مضموم ما قبل مکسور یرمیو. بس آپ نے 2 کو یاد رکھنا ہے بچوں، باقی خود بخود وہ ہو جائے گا. آپ کہتے ہو استاد جی اچھا یہ تو یرمیوں کی نہیں بلکہ جو ہے نا، اچھا واو یا مضموم ہو، اس کو نا، اس کو یرمیوں کی بجائے واو یا مضموم ما قبل مکسور ہو. اس کی مثال انہوں نے نہیں دی ہوئی، واو مضموم ہو ما قبل مکسور ہو، یہ کون سی مثال آئے گی؟ یہ انوار الاشرفیہ میں میرے خیال میں دی ہوئی ہے. کون سی مثال ہے ادھر اس کی انوار الاشرفیہ میں؟ یہ ساجی نے یہاں پہ مثال نہیں دی ویسے اس کی، ترمیم تو یا والی ہے نا، یہ تو یا والی ہے. ایک منٹ میں اس میں سے مثال نکال لیتا ہوں ذہن سے بھی، کیونکہ میں چاہتا ہوں لکھی سامنے ہوں گی تو جلدی جلدی کام ہو جائے گا. میں نے سوچ کے جو ہے نا کام خراب ہو جاتا ہے، سوچنا نہیں ہے ابھی، کوئی سوچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو کون سی مثال آ جائے گی؟ ہاں یہ اس کی دا ایون کی مثال ہے، دا ایون، دا ایون والی مثال دی ہوئی ہے، دا ایون والی مثال دی ہوئی ہے بچو، اس میں دی ہوئی ہے نا دا ایون. دیکھنا ذرا بھی، یہ والی مثال میں کرنے لگا ہوں. اچھا یہ اپنے پاس لکھتے جانا تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. دیکھنا ذرا بھی، یہ کیا غصہ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ دا ایون، یہ پتہ کیا، اس کو میں ایسے لکھتا ہوں، میں لکھ رہا اس کو ایسے ہوں. اچھا میں نے اسی کو تنوین کو ایسے لکھ لی ہے. دیکھو واو مضموم ہے ما قبل مکسور ہے، لیکن ما بعد کیا نہیں آ رہا، واو مدہ نہیں آ رہا. ادھر کیا ہوگا، ادھر حرکت گر جائے گی. اچھا ادھر حرکت کیا کرے گی، ادھر حرکت گر جائے گی. دیکھو واو مضموم ہے ما قبل مکسور ہے، لیکن ما بعد واو مدہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، پتہ ہے کیا ہو جائے گا بچوں، دا ایون کے بجائے کیا آ جائے گا، دا ایون. اب بتاؤ، واو ساکن ہے ما قبل کسرہ ہے، تو یہ کس سے ہو جائے گا، یا سے بدل جائے گا. نہیں یہ یا وہ آ گیا، یہ آ گیا، کس سے بدل جائے گا، یا سے بدل جائے گا. داعین، استاد جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، داعین. اچھا جی اب کیا ہو جائے گا، اب یا گر جائے گی، اب یا گر جائے گی، داعین. میرے ساتھ ساتھ چلو گے تو سمجھ آتی جائے گی. اچھا اور اب کیا ہو جائے گا، اب اس کو لکھ لے، ایسے لیتے ہیں، دا ان لکھ لیتے ہیں. اب کہیں گے استاد جی
یہ تو گچمچ کر دیا آپ نے. گچمچ سمجھتے ہو؟ گچمچ ہو گیا، گچمچ ہو گیا، کھچڑی بنا دیا آپ نے. ٹھیک ہے نا، گچمچ ہو گیا. تو خیر ہے، ابھی گچمچ کو ہم کیا کر لیتے ہیں، سیٹ کر لیتے ہیں. دائبن، حرکت گر گئی. اوئے نہ کر بھائی، نہ کر، مستی نہیں کرنی. دائین، گر گئی. دائن، دائن ہو گیا اس میں فائل. ہاں نہیں سمجھ آئی بات کی، بات کی سمجھ نہیں آئی. اس میں فائل کیا آتا تھا؟ دائن آتا ہے نا، دائن. واو کیا ہو گیا؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو ہم جو ہے نا اس میں سے پہلے اس کو اگر دا یون وہ کر دیں، دا یون بھی لگا دیں، اگر یا کو پہلے واو کو یا سے بدل دیں. ایک اور قانون بھی ہے، واو کو یا سے بدل دیں تو دا یون، پھر بھی یہ یون والی صورت بن جائے گی. ٹھیک ہے نا، واو کو کیا کرو، پہلے یا سے بدل دو. ٹھیک ہے نا، تو دعیوا سے دعیا ہو جاتا ہے نا. دعیا والا قاعدہ جو ہے، دعیا والا قاعدہ، وہ قانون بھی جو ہے نا، ہر واو کے لام کلمہ مخلوق مقصر وغیرہ بدل. تو یہ کیا آ جائے گا، ہر واو کے واقع مقابلے لام کلمہ مخلوق مقصر بشر واو را و یا بدل وجوبن. ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کر لیتے ہیں، واو سے بدل دیتے ہیں. بلکہ بچوں اس کو ذرا تھوڑا سا اور وہ کرو. اچھا یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہے، اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے. ایک اور قانون بھی آپ کو پڑھانا پڑے گا مجھے ذرا، ایک اور قانون بھی تھوڑا سا. اس کو نا یہ دا یون پہلے کرو، اس میں پہلے دا یون لگاؤ. یہی نہیں، پہلے اس میں یا والا قاعدہ لگے گا، پہلے یا لگے گا، پہلے یہ واو یا سے تبدیل ہوگا. آپ کہیں گے استاد جی کدھر پھنسا دیا آپ نے. کیا کریں بچوں، یہ اب صرفی قانون ہے، اب ان کو کیا کریں. اب یہ نمبر 2 نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہے اس کے اندر، تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے اس میں نا. اس کو نا پہلے ہم کیا کریں گے، یہ اس طرح ہوگا. سنو ذرا، ہاں پہلے یہ قانون پتہ کیا لگے گا، پہلے یہ واو یا سے بدلے گا. آپ کہیں گے یہ کیوں استاد جی بدل رہا ہے، دا یون. یہ دا یون پہلے یہ کس سے بدلے گا، پہلے یہ یا سے بدلے گا. کیوں؟ وہ قانون یہ کہتا ہے بچوں، ایک قانون ہوتا ہے، یہ اپنے پلے باندھ لو ذرا. ایک قانون ابھی یہاں سے سمجھ لو، پھر یہ دائن اور یہ واو یا سے، یہ قانون سمجھو. ایک قانون ہے جس کا نام ہم دعیہ والا قانون کہتے ہیں. اس کو کون سا قانون کہتے ہیں؟ دعیہ والا قانون. دعیہ اصل میں پتہ کیا تھا، وہ دعیوا تھا. دعیہ اصل میں کیا تھا، دعیوا تھا. وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو واو لام کلمے کے مقابلے میں ہو، دعیوا بروزن فعیلا ہے نا، دعیوا بروزن فعیلا، جو واو لام کلمے کے مقابلے میں ہو اور اس کا ماقبل کیا آ جائے، جو واو لام کلمے کے مقابلے میں ہو اور اس سے ماقبل کسرہ آ جائے، تو اس واو کو ہم یا سے بدل دیتے ہیں. نہیں سمجھ آئیے، جو واو کیا ہو، لام کلمے کے مقابلے میں ہو، چاہے اس پہ کوئی بھی حرکت ہو، جو واو لام کلمے کے مقابلے میں آ جائے، ماقبل اس کا کیا آ جائے، کسرہ آ جائے، تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. تو کھاتا ہی کیا ہوگا بچوں، کلیئر ہو گیا. دا ایون سے کیا ہو جائے گا، دا ایون ہو جائے گا. اب یہ یہاں پہ وہ لگ جائے گا، یا مضموم ماقبل مکسور. ٹھیک ہے نا، اب اور ادھر کیا آ جائے گی، اب یہاں پہ حرکت گر جائے گی. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے اس میں سے، تو یہ بات یاد رکھنا. یہ تھوڑے سے پیچیدہ کچھ قوانین ہو جاتے ہیں، اگرچہ نتیجہ ایک ہی نکلنا تھا، لیکن
ایک قانون چھوٹ رہا تھا ہم سے، قانون ہم سے چھوٹ رہا تھا، جو دا ایون سے ہم جو کر رہے تھے، نتیجہ وہی نکلنا تھا، نتیجہ دا ان ہی نکلنا ہے، لیکن پہلے وہ واو یا سے تبدیل ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ ٹھیک ہو گیا، لیکن دیکھنے میں آپ کو یوں واو اور یا نظر آ رہا تھا، تو یہ نقل حرف کا، اس لیے دا ایون والی ہوتی ہے۔ اچھا چلو جی بچوں، یہ تو ہو گیا استاد جی، یہ تو آپ نے ایک کام کیا ہے، آگے چلتے ہیں۔ اسٹیپ 3 میں کون سا قاعدہ لگا؟ وہ یہی والا نقل و حذف حرکت والا قانون، ٹھیک ہے نا؟ اور دوئیہ اور نحو والے بالکل اپوزٹ قانون ہیں، دوئیہ والا بچوں اور نحو والا قانون کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں۔ اچھا، دوئی دوئی وا تھا، واو ہو لام کلمے کے مقابلے میں ماقبل کسرہ آ جائے تو یہ واو کس سے بدل جاتا ہے؟ یا سے بدل جاتا ہے، دوئیہ۔ اوکے، یہ ایک قانون ہے۔ ایک اور قانون ہے جس کو ہم راموا والا یا نحوا والا قانون کہتے ہیں، نحوا والا قانون، وہ کیا کہتا ہے؟ نحوا والا قانون جو ہے، ٹھیک ہے نا، یا سے جو ہے نا، اچھا جی، نحویا، نحویا، نحوا ہے تو اس میں نحویا تھا۔ وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جناب لام کلمہ یا ہو لام کلمے کے مقابلے میں ہو، دیکھو اب یہاں پہ کیا آ گیا، یا ہو لام کلمے کے مقابلے میں ماقبل ضمہ آ جائے تو وہ واو سے بدل جائے گی، نہ ہوا ہو گیا۔ نو سمجھو، پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے یا جو آ رہی تھی وہ بھی جا رہی ہے؟ جو آ رہی تھی وہ بھی جا رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ قانون بچوں کیا کہتا ہے؟ واو ہو لام کلمے کے مقابلے میں ہو اور ماقبل کسرہ آ جائے تو اس کو کیسے بدلو گے؟ اس کو یا سے بدل دو گے۔ اور یہ قانون کیا کہتا ہے؟ نحو والا قانون تھا کہ یا ہو لام کلمے کے مقابلے میں ماقبل اس کا ضمہ آ جائے تو کیسے بدل جائے گی؟ واو سے بدل جائے گی۔ یہ اپوزٹ ہیں بالکل، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے نا، لیکن ان کی اپنی حرکت کو نہ دیکھنا، واو اور یا کی اپنی حرکت کو نہ دیکھنا بس، ٹھیک ہے نا؟ ان کی اپنی حرکت کو نہ دیکھنا، ان کی ماقبل کی حرکت کو دیکھنا ہے بس۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ آئی ہے؟ تو یہ تو تھا کہ ایک وہ آ گیا تھا، ابھی ہم یہ اصل میں اندر ہی اندر دیکھو نا کہاں سے کہاں ہم پہنچ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے ہی صرف اس میں سے اب کیا ہوا بچوں؟ واو صورت نمبر 2 آ گئی، واو اچھا اس طرح یا آ جائے، یہ تو بڑا آسان ہے، یرمیو، یرمیو، یرمیو کو آپ کیا پڑھتے ہو؟ آپ یرمی پڑھتے ہو، یا مضموم میں ما قبل مکسور آ گئی ہے تو اس کو کیا کر دو گے؟ نقل حذف حرکت ہے، یرمی، یرمی، ٹھیک ہے نا؟ یہ یرمی ہو گیا، اوکے، یہ یرمی ہو گیا، یرمی ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ ٹھیک ہو گیا، یہ یرمی ہو گیا۔ اور اگر آپ کو فعل مضارع کے اعراب یاد ہوں گے نا بچوں تو وہ بھی بڑا آسان قاعدہ تھا۔ فعل مضارع کے اعراب یاد ہیں آپ کو؟ 1 4 7 13 14 جو تھے نا، چاہے ضمہ تھا یا کسرہ تھا تو اس میں کیا کرتے تھے ہم؟ نقل کو کیا کرتے تھے ہم؟ حرکت کو گرا دیتے، ایسا ہی تھا نا کہ واو آ جائے یا آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا استاد جی تو اس میں سے کیا ہوگا بچوں؟ باقی جتنے بھی آپ دیکھو گے نا اس میں سے، باقی جتنے بھی اس میں سیگے 7 سیگے جو بچ جاتے ہیں وہ چوتھی قسم میں آتے تھے۔ ان میں کیا آتا تھا؟ یا واو آتا تھا یا آتا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں سے کس کے ساتھ تھا؟ نون اعرابی کے ساتھ ہے یا کیا تھا؟ نون اعرابی گرا ہوا تھا، حالت رفع اسبات نون اعرابی اور حالت نصبی و جزمی اسقاط نون اعرابی، ایسا ہی تھا، اسقاط نون اعرابی۔ تو وہاں پہ کیا آئے گا؟ نون اعرابی کی اس میں سے وہاں پہ اس کے بعد کیا آ رہا تھا؟ واو یا ہی آ رہا ہوگا۔ مسلم کوئی بھی چیز لے کر آؤ گے اس میں سے تو جو ہے نا یدونا، ٹھیک ہے نا؟ یدونا، تو اب وہاں پہ بھی دیکھو گے تو یہ یدونا کے اندر سے کیا آ جائے گا؟ یدونا تھا، میں کوئی
اور ہی چیزوں میں نہ گھس جاؤں، لیکن چلو اس کو بھی دیکھتے ہیں، صورت نمبر 2 کو دیکھتے ہیں. اچھا جی، واو اور یا مضموم مدہ لیکن ماقبل مکسور نہ ہو. اب دیکھو ذرا، یہی یدعون آ گیا، یہی وہی صورت جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ینصرون، دیکھو واو کے بعد مدہ آیا ہوا ہے، واو کے بعد مدہ آیا ہوا ہے، لیکن ماقبل کیا آ گیا ہے؟ ضمہ آ گیا، ماقبل کسرہ نہیں آیا. تو اب یہاں پہ بھی کیا کرو گے؟ حرکت کو گرا دو گے. یہاں پہ حرکت کو کیا کرو گے؟ گرا دو گے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ یہاں پہ وہ قانون نہیں لگے گا، دویہ والا قانون نہیں لگے گا. کیوں نہیں لگے گا؟ دویہ والا قانون کیوں نہیں لگے گا بچوں؟ لام کلمے کے مقابلے میں تو ہے. ٹھیک ہے نا؟ واو لام کلمے کے مقابلے میں تو ہے، لیکن ماقبل مکسور نہیں تھا. ماقبل کیا نہیں تھا؟ مکسور نہیں تھا. تو اس لیے کیا ہو جائے گا؟ اب اس کی حرکت گر جائے گی، تو یہ یدو نہ ہو جائے گا. پھر ایک وہ گر جائے گا تو یادو نہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یادو نہ تدو نہ ہو گیا. اچھا جی، نمبر تیسری صورت کیا آئے گی؟ واؤ اور یا مضمون لیکن نام مقصور نامات واؤ مت ہو. جیسے یہ تو بڑا آسان ہے، دا ید اوو، یہ وہی 147 13 14 آ گیا. ید اوو، ید اوو، تو یہ کیا کر دو گے؟ حرکت کو گرا دو گے تو کیا بن جائے گا؟ یدو ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہو گیا. صورت نمبر 3 بھی ہو گئی ہے. اچھا 4. بس آپ نے بس صرف 2 صورتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، اس کے علاوہ آپ کو 6 صورتیں یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 2 صورتیں یاد رکھنی ہیں. اچھا، باقی آپ کو خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ آ جائیں گی. واو اور یا مقصور مقام مضمون کی ترامن. اچھا یہ تراما یا تراما ترامی ترامی ترامن تراما یا تراما ترامین آتا ہے نا. باب تفاعل سے پتہ کیا آتا ہے؟ تراما یا تراما تفاعل ترامون آتا ہے. ترامون تفاعل ترامون. باب تفاعل ایسے ہی آئے گا نا، ترامون. باب تفاعل کیسے آتا ہے؟ تفاعل تزاربا تزاربن، ایسا ہی ہے نا، تزاربا ترامون. تو یہ اس طرح یہ آ جائے گا. سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ باب تفاعل کیسے آئے گا؟ تراما یا تراما ترامون تفاعل. اب یہ ترامین کیسے بنے گا دیکھنا ذرا، ترامن کیسے بنے گا. ٹھیک ہے نا؟ ترامون ترامون من ترامون ترامون نہیں ترامون ترامون تفاعل تفاعل. اب اس کو میں کھولتا ہوں بچوں، ترامون کو میں کھولنے لگا ہوں اس کو. ترامون پتہ نہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ترامون یہ دیکھو کھل گیا، میں نے اس کو کھول لیا نا. ترامون. استاد جی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ترامون ہو گیا. اچھا تو اب کیا کریں گے بچوں؟ دیکھو یا مضموم ہے، ماں قبل بھی ضمہ آ گیا، ماں قبل مضموم ہے. تو استاد جی اب ان کی کرساں ترامون آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور یا مضموم ہوتا ماں قبل مکسور ہو نہ ہوتا تھا تو اس میں سے ترامون سے. یہ تو پھنس گئے استاد جی. اب ایک بچوں ایک قانون ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے یا مشدد و مخفف والا قانون. یا مشدد مخفف والا قانون. وہ قانون کیا ہوتا ہے بچوں؟ یا مشدد یا مخفف والا قانون کیا کہتا ہے کہ یا ہو، ٹھیک ہے نا، اور وہ کیا آ جائے؟ اینڈ کے اوپر آ جائے، وہ اس میں سے نا اینڈ کے اوپر آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم کہتے ہیں یا مشدد مخفف والا قانون. ٹھیک ہے نا؟ یا ہو، بس آپ کو آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اینڈ پہ آ جائے اور ماقبل اس کے ضمہ آ جائے. ایک ضمہ آ جائے یا 2 ضمے آ جائیں. ماقبل اس کے کیا آ جائے؟ ضمہ آ جائے، ایک ضمہ آ جائے یا 2 ضمے آ جائیں. تو ہم اس ضمے کو نا کسرہ سے بدلنا واجب ہوتا ہے.
اس ضمے کو کسرہ سے بدلنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. فارسی کے اندر کیا قانون کیا کہتا ہے کہ ہر یا مشدد یا مخفف کے واقع شد در آخر اسم متمکن. در آخر اسم متمکن ہے نا، یہ ترامین مستر ہے، مستر ہے نا، ترامین کیا ہے؟ مستر ہے بچو، ٹھیک ہے نا. تو اسم متمکن ہے. کیسے یاد ہوں گی؟ مجھے کیسے یاد ہوئے تھے؟ ایسے وقت آہستہ آہستہ یاد ہوں گے. ہر یا مشدد یا مخفف کے واقع شد در آخر اسم متمکن ما قبلش اگر یک حرف مضموم باشد زما آرا کسرہ بدل کنن وجوبن. اگر دو باشن چون دوئیون زما متصل را وجوبن و غیر متصل را جوازن. ٹھیک ہے نا، کہ اگر یا مشدد آ جائے یا مخفف آ جائے، بتایا تھا مشدد یا مخفف ہے یہاں پہ نا، یا مشدد آ جائے یا مخفف آ جائے، ٹھیک ہے، اور ماقبل اس کے کیا آ جائے؟ ماقبل اس کے ضمہ آ جائے، ماقبل اس کے کیا آ جائے؟ ضمہ آ جائے، تو اس ضمے کو کسرہ سے بدلنا واجب ہوتا ہے. کیا آ جائے؟ اس کو بدلنا کیا ہو جائے گا؟ کسرہ سے بدلنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. تو اصل میں ترامین تھا. پہلے ہم نے یہ قانون لگایا. کون سا قانون لگایا؟ یہی والا، یا مشدد والا. اب استاد جی کی کرساں ترامین کر دو. استاد جی یہ کیا ہو گیا؟ اچھا ترامین ہو گیا. چلو جی ترامین ہو گیا. اب یہ قانون لگاؤ، یہی والا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. کون سا قانون پڑھ رہے ہیں؟ یدو تدو والا قانون کہہ رہا ہے یا مضموم ہے ما قبل کسرہ آ گیا، تو یہ ان دو صورتوں میں سے نہیں ہے، ان دو صورتوں میں سے نہیں ہے، تو یا کی حرکت کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی. استاد جی یہ کیا کر دیا ہے؟ ترامین. اوکے، پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر یا بھی گر جائے گا. ترامن. پھر استاد جی اب کیا کریں اس کو؟ پھر اس کو ایسے لکھیں ترامن. آہا ہا ترامن. اور اگر ٹھیک ہے نا، نہیں سمجھ آئی یہ بات کی؟ کسرہ دینے کی ساتھ کسرہ کیوں نہیں؟ یہ قانون ہے. وہ قانون یہ کہتا ہے مخفف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس پہ شد نہ ہو، شد نہ ہو. یہ چیز سمجھو. قانون یہ کہتا ہے کہ اس میں متمکن ہو. اس میں متمکن تو پتہ ہے نا، اس میں متمکن پڑھائے ہیں نا، اسی لیے یہ مستر ہے نا، تو اس میں متمکن ہی ہے نا. اس میں متمکن یا اس متمکن ہوتا ہے، اس میں غیر متمکن ہوتا ہے. ترامین کے بارے میں یہ مستر ہے تفاعل. صحیح کے اندر کیسے آنا تھا؟ ترامین آنا تھا. ٹھیک ہے، پتہ نہیں بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں سمجھ میں آئے گی؟ نہیں استاد جی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا آ گیا؟ یا مخفف ہے یا مشدد ہے؟ بتاؤ، شد ہے یہاں پہ یا مخفف ہے؟ یا مخفف ہے یا مشدد ہے؟ شد ہے اس میں؟ نہیں ہے نا. تو وہ قانون کیا کہتا ہے کہ یا مشدد ہو یا مخفف ہو. کیا مطلب؟ بس یا ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ یا ہو، یا مشدد ہو یا مخفف ہو. تو یہاں پہ یا مخفف ہے، اور اس میں متمکن کے آخر میں واقعہ ہو. اس میں متمکن کے آخر میں قریب یعنی بالکل، یا حکم آخر میں ہو یعنی اس میں سے، اور ماقبل اس کے ضمہ آ جائے تو اس ضمے کو کسرہ سے بدلنا واجب ہوتا ہے. تو پہلے ہم نے یہ قانون لگایا، تو اب کیا ہو گیا؟ ترامین ہو گیا. ترامین ہو گیا. اب یہ قانون لگ جائے گا. استاد جی یہ کیا ہوگا؟ یا مضموم ما قبل کسرہ ادھر دو صورتوں میں سے نہیں ہے، نہیں تو اس کی حرکت کو گرا دو. تو پھر کیا آ جائے گا؟ ترامین. پھر التقاء ساکنین لگ گئے. التقاء ساکنین تو پڑھا چکا ہوں نا. پھر یا گرا دو، تو اب کیا ہو جائے گا؟ ترامن. یا یوں ہو گیا، پہلے یہ ہو گیا ترامن ہو گیا. اس کو میں نے لکھ لیا، ایسے کر کے لکھ لیا ہے.
لکھ لیا ایسے ہے، اس کو میں نے ایسے لکھ لیا. اصل میں تو یہ لکھنا تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ تو میں نے خود اس کو کیا کیا تھا، توڑ کے وہ کیا تھا، توڑ کے اس کو میں نے وہ کر دیا تھا. جو آ رہی تھی وہ بھی جا رہی ہے، جو آ رہی تھی وہ بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ کسرہ یا کی وجہ سے آیا ہے نا، یا سے پہلے ضمہ آ گیا تھا، اس یا کو ہم نے کیا کر دیا، اس ضمے کو کسرہ سے بدلنا کیا تھا. یہ آپ لوگوں نے علم الصرف اولین آخرین پتہ نہیں کیا، مجھے تو نام بھی وہ ہو جاتے ہیں، اس میں پڑھا ہوگا یا سے پہلے ضمہ دشوار تھا، وہاں پہ اب یوں بول دیتے ہیں. یا پہ کیا تھا، یا سے ماقبل ضمہ دشوار تھا، اس لیے ہم نے اس یا کے ضمے کو کیسے بدل دیا، کسرہ سے بدل دیا. کیوں بدل دیا بھائی، کیوں بدلا، بتاؤ. بتاؤ اس کی وجہ سے مطلب کچھ زیادہ وہ ہو گیا، ہیوی ہو گیا. اچھا جی، اس قانون کی وجہ سے بدل دیا نا ہم نے، تو اس لیے یہ بھی ترامن ہو گیا. یہ دیکھو نا، اس کو بھی ترامن، آپ اس کو اگر با کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو بھی ترامن سے جو ہے نا، اس میں بھی ترامین ہوگا، پھر دیکھا اس نے جا کے بھی ترامن ہوگا. یہ جو ترامن پڑھ لو، بھی ترامن پڑھ لو، دونوں ایک ہی. اچھا جی چلو جی آگے چلتے ہیں. صورت نمبر 5 کیا ہے، واو اور یا مکسور ہو، ماں بعد یا مدہ ہو لیکن ماں قبل مضموم نہ ہو، جیسے ترمینا یا تجسینا، کہ اصل میں کیا تھا، ترمیینا، تفیلینا، تزریبینا، تزریبو تزریبان تزریبونا، یزریبو یزریبان یزریبونا، تزریبو تزریبان یزریبنا، تزریبو تزریبان تزریبونا تزریبینا. تو یہ تزریبینا تو ترمیینا. ترمیینا دیکھو، ترمیینا یا مکسور ہے، ماں قبل کسرہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا مکسور ماں قبل کسرہ آ گیا، اور یہ آج کیا آ گیا، ٹھیک ہے نا. ایسی تجسیبینا، تو یہ واو مضموم ہے، واو مکسور ہے، ماں قبل وہ آ گیا، تو ان دو صورتوں میں سے نہیں ہے، تو ہم نے حذف کر دیا، تو پھر کیا ہو گیا، ترمینا ہو گیا. تو پھر کیا کیا، یہ ایک یا گر گئی تو ترمینا ہو جائے گا. صورت نمبر 6 کیا ہے، واو اور یا مکسور ہو لیکن نہ ماں قبل مضموم ہو، نہ بعد یا مدہ، جیسے کہ بدائن یا برامن، اصل میں کیا تھا، بدائن تھا. یہ چھٹی صورت دیکھو ذرا، چھٹی صورت دیکھنا ذرا، بدائن. بدائن کو میں کرتا ہوں ذرا. اچھا جی اچھا جی، بس میں بتایا آپ کو 2 صورتیں یاد رکھنی ہیں بچوں، یہ مجھے بھی نہیں یاد رہتی ہیں 6 صورتیں جو ہوتی ہیں. اچھا یہ نہ کہنا استاد جی مجھے بھی نہیں یاد رہتی ہیں، 2 صورتیں مجھے یاد ہوتی ہیں، بس میں اسی سے کیا کر لیتا ہوں، فٹ کر لیتا ہوں ہر جگہ کے اوپر. بدائن، ٹھیک ہے نا. یہ اس میں فائل کا سیکھا ہے، دائن سے دائن، نہیں سمجھ آئی. سمجھ نہیں آ رہی بات کی. بدائن، ٹھیک ہے. اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں، ایسے لکھ سکتا ہوں، تنوین کو میں نے ایسے لکھ دیا ہے، بدائن، دائن اس میں فائل، باہر پہ جا رہا ہے، باہر پہ جا رہا ہے. اچھا اسی وجہ سے دائن پڑھ رہے ہو نا، ویسے تو دائن اگر پڑھتے یا کوئی چیز تو دائن پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بدائن، تاکہ واو مضموم، واو مکسور آ جائے ماں قبل. اب یہ دیکھو واو مکسور ہے، ماں قبل بھی کسرہ آ گیا ہے، 2 صورتوں میں سے ہے، نہیں ہے، نہیں ہے تو کیا کریں استاد جی، ان کی کرا.
قانون لگائیں، کون سا قانون لگائیں بتاؤ؟ حرکت گرا دیں گے، ابھی تو پڑھایا تھا قانون. ابھی تو پڑھایا تھا. پہلے یا سے بدلیں گے. واو اور یا کا کسرہ حذف کر کے، پہلی مثال میں واو کو یا سے بدل دیا. ہاں، واو اور یا کا کسرہ حذف کر کے لا ایون. ٹھیک ہے نا، یہ استاد جی نے یہاں پہ ڈائریکٹ وہ قانون لگایا ہوا ہے، یہاں سے کیا کر دیا، قانون لگایا ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے وہ دوئیہ والا قانون لگاتے ہیں، دوئیہ والا قانون لگاتے ہیں پہلے. کیا لگاتے ہیں؟ ابھی جو پڑھا تھا قانون، دوئیہ والا قانون. وہ کیا تھا کہ واو ہو لام کلمے کے مقابلے میں ہو اور ما قبل کیا آ جائے، کسرہ آ جائے، تو کس سے بدل جائے گا؟ یا سے بدل جائے گا. اور نہیں سمجھ آئی بات؟ سمجھ میں آئی ہے؟ بدائین. استاد جی نے وہاں پہ نہیں لگایا وہ قانون. اچھا، استاد جی نے ڈائریکٹ ہی بس گرا دی حرکت کو اس میں سے. تو یہ بدائین. اب یہاں پہ یہ گراؤ، کیسے گرائیں گے؟ یا کسرہ ہے، ماقبل کسرہ ہے، تو یہ حرکت گر جائے گی. تو یہ کیا آ جائے گا؟ بدائین ہو گیا. نتیجہ وہی نکلے گا، چاہے وہ قانون لگاؤ یا نہ لگاؤ، تب بھی بدائین ہو جائے گا. اب یہ یا گر جائے گی، تو یہ کیا آ جائے گا؟ بدائن. بدائن آ گیا. نہیں سمجھ آئی تو بچوں خلاصہ کیا نکلا؟ بس یہ بات یاد رکھ لو، استاد جی نہیں سمجھ آ رہی. اچھا، نہیں سمجھ آ رہی ہے تو بس بچوں بس یہ یاد رکھ لو، رامیون دائیون. تدوین تدوین. بس یہ صورتیں یاد رکھ لو. تو میو، میو میم کو نہ وہ سمجھنا. اچھا، میو 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 یہ یاد رکھ لو. میو میم کی بجائے کوئی بھی آ سکتا ہے، بس یہ اس طرح کی صورت کو آ جائے، یا ایوو آ جائے، ایوو ایوو. ٹھیک ہے نا. اچھا، اور اوی، اوی یا ہوجی، اوی یا ہوجی. واو. میو ایوو، اوی ہوجی. واہ. یہ صورتوں میں کیا ہوگی؟ نقل حرکت ہوگی. اس کے علاوہ کچھ بھی آ جائے، وہ واؤ مضموم، واؤ مکسور، واؤ فلاں فلاں فلاں، جو بھی آ جائے تو ان میں کیا ہو جائے گی؟ حرکت گر جائے گی. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ یہ تو سمجھ آئی نا. میو ایوو. اور انہوں نے بتا دیا، یہ نہ کہنا استاد جی کسی کو لفظ آ جائے اس میں میم نہ ہو، کہو نہیں استاد جی یہ استاد جی نے کہا تھا میو ہوتا ہے، میو تو میم تو آیا نہیں. اور میم کی نہیں کرنی ہے، بس یہ شکل صرف یاد کرنے کے لیے آپ کو میو میو کر رہے ہیں. اچھا، یا ایوو تو این نہ ہو، تو یہ آخر میں یہی دو آئیں گے، 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 اور ماقبل جو بھی حرف آ رہا ہوگا اس کے اوپر اس طرح کی حرکت آ رہی ہوگی. بس یہ یاد کر لو گے نا، کوئی بھی صورت آ جائے. یہ صرف کا مشکل ترین قانون ہے. نہیں سمجھ آئی؟ صرف کا مشکل ترین قانون ہے. اگر آپ کو تھوڑی بہت بھی سمجھ آ گئی ہے، اس کی تھوڑی بہت بھی سمجھ آ گئی ہے، تو آپ کو تو صرف اچھی خاصی آتی ہے. تو آپ کہتے ہیں استاد جی ہمیں آتی نہیں ہے صرف. صرف آتا ہے یا صرف آتی ہے؟
یہ جو بھی ہوتا ہے، یہ مجھے میرے سے مذکر مؤنث میں کوئی بحث نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ صرف آتا ہے یا صرف آتی ہے، جو بھی اس کا دل کرتا ہے وہ اس کو بولیں آپ. تو یہ آپ کو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا آ گیا ہے، آپ کو آ گئی ہے صرف. ہاں، میو کی جگہ ایو آ جائے، ایو، میو ایو، کوئی میم کی جگہ کوئی بھی حرف لگا سکتے ہو نا، لیکن اس پہ کسرہ آئے گا جو بھی آئے گا. نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی. میو ایو اوی ہوئی، بس یہ یاد رکھنا. واؤ مضموم، واؤ مکسور، واؤ فلاں 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 جو بھی ہوگا اس میں کیا ہوگی، ان میں بس حرکتیں نقل کرنی ہیں، باقی میں حرکتیں کیا ہو جائیں گی، اس کی واؤ اور یا کی حرکتیں گر جائیں گی. اب کوئی چیز بھی آ جائے گی، آپ نے کیا کرنا ہے، مثال کے طور پہ کوئی آپ سے پوچھے اچھا بچے گردان سناؤ جی مضارع کی، کون سی دا یا دو سے، آپ کہتے ہیں استاد جی ید، ید اوو. ہاں، ہم کہتے ہیں ہوئی کیا کر رہے ہو، ید اوو. ساجی ین شروع ہے نا، نصارا ین شروع، ید اوو، ید اوو. کہیں گے میں تو سنا ہی نہیں ہوں ید اوو. تو پھر کیا کریں استاد جی، تو بتاؤ بھائی. اچھا واؤ مضموم میں ماقبل ضمہ آ گیا، یہ استاد جی ایوو میو جو ہے نا، یہ ایوو میو اوی ہوجی، اوی ہوجی میں سے نہیں ہے، اس میں کوئی صورت نہیں بن رہی نا. یہ تو اوو ہے، اوو ہے، لیکن اوی شوی تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اسم نہیں بن رہا. تو اوو تو کیا کرو، حرکت گرا دو. اچھا چلو جی، واؤ کی اب یہاں پہ واؤ پہ ضمہ دشوار تھا، اس لیے کیا ہو گیا، حرکت گر گئی جو آپ لوگوں نے پڑھا تھا. واؤ پہ ضمہ دشوار تھا اس لیے ہم نے گرا دیا اس کو. چلو جی، اب دشوار تھا نا اس لیے گر گیا تو یادو ہو گیا. نہیں سمجھ آئی ہے. اچھا جی استاد جی زارابا یزریبو سے سناؤ مجھے. استاد جی یرمیو. ہیں یہ کیا چکر ہے، یرمیو، یرمیو استاد جی یزریبو ہوتا ہے یا فیلو، یرمیو. ہاں تو یہ کیا کریں گے. اچھا استاد جی یہ ایوو میو، ایوو میو اوی ہوئی ان میں سے نہیں ہے، تو اب کیا کرو، بس جی حرکت کی چھٹی، تو یہ یرمی ہو گیا. وہ بات نہیں سمجھ میں آئی ہے. اور یہی فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں جو آتی تھیں، یاد ہے، فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں آتی تھیں، اس میں دوسری قسم کیا تھی، معطل واوی ویائی مجرد ضمیر بارز. 1 4 7 13 14 کے اندر کیا کرتے تھے، حالت رفیع ضمہ تقدیری کے ساتھ، یہ قانون لگا ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کو ہم کہتے تھے حالت رفیع ضمہ تقدیری کے ساتھ. ضمہ ہے لیکن اس قانون نے آ کے کیا کر دیا، اس کی چھٹی کرا دی. ان کا خبردار ضمہ نظر نہیں آنا چاہیے، تو اس قانون نے کیا کر دیا کہ اسی قانون نے. نہیں سمجھ آئی بات کی. پتہ نہیں کیا سمجھ آیا. نہیں سمجھ آئی بات کی. مزہ تب ہے کہ بچوں اگر ہم کیا کر رہے تھے، ترتیب وار پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو اب اصل میں مسئلہ یہ ہے نا، میں کیا کروں، ٹائم تھوڑا تھا. ہم لوگ جو پڑھتے تھے جب مانکوٹ میں 45 دن کا دورہ کرتے تھے، تو ہم کیا کرتے تھے، ہم صبح سے لے کے رات تک پڑھائی ہوتی تھی. صبح 7 بجے سے شروع ہو گئی تو رات 11 بجے تک پڑھائی چل رہی ہے. وہ تب جا کے کیا ہوتا تھا، پھر بھی صرف مکمل نہیں ہو رہی تھی. آخر میں جو ابواب آتے ہیں نا، کھچڑی کے باب، کھچڑی کے باب سمجھتے ہو، کھچڑی 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 کیا ہوتی ہے، اس میں حمزہ بھی آ گیا، حرف علت بھی آ گئی، پتہ نہیں کیا کچھ، وہ سارا مکسچر ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے جا آ گیا، جا آ، جا آ یجیو. اب جا آ کے اندر سے دیکھو نا، آخر میں اب کیا وہ استاد جی یہاں پہ کیا کیا کہ ہم نے جا یجیو. تو اب ان کی گردان یہ بھی ہم آخر میں جا کے بس دوڑ دوڑ کے کر رہے ہوتے تھے اس وقت بھی. صرف کے لیے نا اصل میں چاہیے بندے کو، چاہیے 4 ایک مہینے چاہیے، 4 مہینے بندہ روزانہ کم از کم اس کی 2 گھنٹے پڑھائی کرے ارشاد الصرف اس میں سے. اور اس کو 2 گھنٹے کو پڑھائی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کو مطلب آدھا گھنٹے میں استاد پڑھائے، 1.5 گھنٹہ بندہ رٹا لگائے اس کو، 1.5 گھنٹہ. 4 مہینے میں آپ کیا کر سکتے ہو، آپ انشاءاللہ کیا بن جاؤ گے، اس کے ماسٹر بن جاؤ گے، ماسٹر.
ماسٹر بن جاؤ گے 4 مہینے کے اندر. لیکن یہ ہے کہ روزانہ 2 گھنٹے دو، کہ آدھا گھنٹہ سبق استاد پڑھائے، باقی کیا ہو، باقی 1.5 گھنٹہ. اصل میں اس میں یاد کرنے کا کام بہت زیادہ ہے، یاد کرنے کا کام ہے. پڑھانے کا کام بہت تھوڑا ہوتا ہے، پڑھانے کا کام استاد کا بہت تھوڑا ہوتا ہے. کیوں؟ اس نے صحیح دیکھو، اب یہ قانون آئیں گے تو یہاں پہ اس کو ٹائم لگے گا استاد کو، لیکن جہاں پہ آپ کو گردانے یاد کرنے کی، استاد تو آپ کو پڑھ کے سنا دے گا، کہے گا چلو جی اس میں سے. پھر وہ آپ کو کہے گا کہ جناب ہاں، جب استاد اجرا کروائے گا پھر ٹائم لگے گا، پھر ٹائم لگے گا، وہ آپ کو چیزیں یاد ہوں گی اور پھر نہیں سمجھ آئی. تو یہ ہماری آج کیا ہے، 30ویں کلاس ہے، 30th کلاس ہے. اب آپ مزے کریں، پھر چھٹی کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا. تو اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے، اس کے بعد ہم اجرا زیادہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا، اجرا زیادہ کریں گے. آپ اجرا زیادہ کا مطلب، ہاں کوئی چیز اس میں بیچ میں آ جائے گی تو پھر میں کیا کروں گا، کچھ سمجھا دوں گا، لیکن وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں ہوں گی وہ چیزیں. پھر وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں ہوں گی، میں اسی کے اندر ہی سبق، اجرا کے سبق کے اندر ہی اس کو کیا کر دوں گا، سمجھا دیا کروں گا. وہ قانون آ گیا، کوئی بھی اجرا کے اندر کوئی چیز آ جاتی ہے تو اسے سمجھانا شروع کر دیا. 2 طریقے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ 2 طریقے ہیں. یا تو آپ کیا کرو کہ پہلے چیزیں یاد کر لو، پھر اب استاد اپلائی کرے. ایک طریقہ یہ کہ استاد کیا کرتا ہے، ساتھ ساتھ شروع کروا دیتا ہے اور پھر اس میں سے اپلائی کرتا رہتا ہے. دیکھو یہاں پہ یہ قانون آ رہا ہے، یہاں پہ یہ قانون آ گیا، یہاں پہ یہ قانون آ گیا، ادھر یہ آ گیا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اجرا کب ہوگا؟ اجرا جو ہے وہ ابھی کرنے لگے ہیں.